مولانا صاحب، ہم جب طلاق کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے، مسئلہ ایلا. یہ کیا چیز ہے اور کس طرح اسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے؟ مسئلہ ایلا یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے اور طلاق کے حوالے سے ہے. یہ اس کا ذکر دوسرے پارے میں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی ہم بستری نہیں کروں گا، قسم کھا لی. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے دنوں کی قسم کھائی. اگر اس نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی، 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی اور وہ بیوی کے پاس چلا گیا تو پھر قسم ٹوٹی تو قسم کا کفارہ دے گا اور اس سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن اس نے لمٹ نہیں کی، لمیٹڈ طلاق مطلب ایلا نہیں کیا. ویسے اس نے قسم کھا لی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یا 4 مہینے سے زیادہ کا اس نے کہہ دیا کہ میں 5 مہینے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا 6 مہینے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب اگر وہ بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاتا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں وہ سعودیہ میں رہ رہا ہے 5 سال سے، بیوی یہاں ہے. میں یہ سوال کرنے لگا تھا جو ملک سے باہر. سنا ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے. نہیں، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. چاہے 20 سال گزر جائیں، اس طرح طلاق نہیں ہوگی. یہ طلاق اس صورت میں ہوتی ہے جب شوہر قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس اتنا عرصہ نہیں جاؤں گا. اگر وہ 4 مہینے گزر جائیں اور بیوی کے پاس نہ جائے قسم کھانے کے بعد تو پھر وہ طلاق ہوتی ہے. اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں طلاق کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ نان نفقہ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے اور اس میں کوئی آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ اتنا دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے یا اس سے کم نہیں دے سکتے؟ عدت کے دوران جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اس کو رہائش دینا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. اس دوران اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ کپڑے دینا. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے جس نے طلاق دی ہے. اور اس پہ بھی حکم یہ ہے کہ شوہر اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اپنی حیثیت کے مطابق. مالدار ہے تو اچھے دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر غریب ہے تو اپنے حساب سے دے گا. اس پہ شوہر کو مجبور نہیں کر سکتے کہ یار ایک بندہ غریب ہے، کماتے 30-35 ہزار ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں 50 ہزار مہینے کا دے، وہ کہاں سے دے گا؟ اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا وہ خرچہ بھی، وہ رہائش بھی. شوہر اپنی حیثیت کے مطابق عدت تک، جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اگر کوئی بیوی ناراض ہو کے مائکے چل جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے خرچہ دو؟ ہاں، اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر میکے جا رہی ہے تو وہ خرچے کی حقدار نہیں ہے. اب شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو خرچہ دے. اور اگر بچے ہوں ساتھ؟ بے شک بچے ہوں، وہ بچے لے کے گئی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر لے کے گئی ہے، بغیر پوچھے گئی ہے، اب وہ خرچہ نہیں ہے. ہاں، اگر شوہر سے پوچھ کے گئی ہے اور شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم وہاں رہ لو، 15 دن رہ لو، مہینہ رہ لو، اب جتنا خرچہ ہوگا وہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو بچوں کا خرچہ بھی دے گا، بیوی کا خرچہ بھی دے گا. شادی آپ نے کر لی ہے، اور یعنی کہ 2 شادیاں کر لی ہیں اور آپ انصاف نہیں کر پا رہے، اس میں کیا سزا ہوگی؟ اس میں سزا تو بڑی سخت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ انصاف کیا چیز ہے. ہمارے یہاں ایک ہوا بنا دیا گیا نا. انصاف صرف 2 چیزوں میں ہے کہ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو خرچہ برابر دو اور دونوں کو وقت برابر دو. ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے بس. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستری میں بھی برابری ہے، اس میں برابری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ صرف یہ ہے کہ وقت آپ نے برابر دینا ہے. یعنی آپ رات کو اپنی ڈیوٹی سے آتے ہیں 8 بجے، تو ایک بیوی کے پاس 8 بجے جا رہے ہیں تو دوسری کے پاس بھی آپ 8 بجے ہی جائیں. ٹھیک. اور صبح وہاں سے اگر ایک کے پاس سے 7 بجے نکلتے ہیں تو دوسری کے پاس سے بھی 7 بجے نکلیں. یہ ہے برابری وقت کی. اور خرچہ اگر ایک بیوی کو آپ 30,000 دے رہے ہیں مہینے کا تو دوسری کو بھی 30 دیں گے. اب رہی بچوں کی بات، تو اندازہ لگا لیں کہ ایک بچے کا مہینے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے کہا کہ 10,000 روپے ایک مہینے کا بچے کا خرچہ آتا ہے. اب جس کے 2 بچے ہیں اس کو 10,000 کے حساب سے 20,000 مل جائے گا، جس کے 5 بچے ہیں اس کو 10,000 کے حساب سے 50,000. وہ الگ ہوگا لیکن بیویوں کا خرچہ برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اور بچوں کا بھی برابر ہوگا لیکن تعداد کے حساب سے ہوگا. اس لیے برابری صرف وقت میں اور خرچے میں. پھر اس میں بھی یہ ہے کہ بعض لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں نا، وہ جی فلاں جو ہے وہ تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں. بھائی اگر میاں بیوی کے اندر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور بیوی نے معاف کر دیا کہ جی آپ مجھے خرچہ بے شک تھوڑا دے دیں، نہ دیں یا میرے پاس نہ آئیں، جب ٹائم مل جائے آ جائیں، میری طرف سے معافی ہے، تو پھر یہ معافی ہو جاتی ہے. اچھا، پھر معافی ہے، پھر معافی بیوی دے دے. جی ہاں، پھر معافی ہے. اور اگر بیوی اجازت نہیں دے رہی دوسری شادی کی تو اس کے بغیر اگر وہ شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ تو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے لیے تو بیوی کی اجازت شرط نہیں ہے.
بالکل وہ جائز ہے، نکاح نہیں ہے. ہمارا قانون بھی تو اس میں پاس انہوں نے کیا ہے نا کہ جی آپ نے اجازت لیے بغیر شادی نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں پاکستانی قانون اور چیز ہے، آپ شریعت کی بات کریں. جی شریعت میں یہ ہے کہ بیوی سے اجازت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں نکاح، آپ نکاح کریں. اور پھر آگے جو انصاف میں نے بتایا کہ 2 چیزوں میں ہے وہ کریں. اور بعد میں عموماً جو دوسری یا تیسری بنتی ہے اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے تو وہ ریلیف دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جب وقت ملے آ جائیں، یا میں خود کما رہی ہوں، اتنا خرچہ نہیں، مجھے اتنا خرچہ دے دیں. تو اس میں اگر وہ خود راضی ہو جائے تو پھر کوئی پکڑ نہیں ہے. نہیں اگر دوسری ہی یہ زبردستی کر رہی ہو کہ جی آپ نے میرے پاس زیادہ رہنا ہے، پہلی کے پاس کم جانا ہے، نہیں، پھر کیا زیادہ کرے گا؟ کم تو نہیں کہہ سکتی، برابر کہہ سکتی ہے، اس کا حق ہے. وہ کہہ سکتی ہے کہ جی آپ ایک دن اس کے پاس رہیں گے، ایک دن میرے پاس رہیں گے، جتنا ٹائم اس کو دیں گے اتنا ٹائم مجھے، یہ تو اس کا حق ہے، کہہ ٹھیک ہے. سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ مانگے یہ نہیں، نہ پہلی کہہ سکتی ہے نہ دوسری کہہ سکتی ہے. ہاں اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، پابند نہیں کر سکتی آپ کو کہ اس سے زیادہ وقت مجھے دیں یا اس سے زیادہ خرچہ مجھے دیں، لیکن اتنا وہ کر سکتی ہے کہ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، وہ ہو سکتا ہے.